بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، ان انذر یہ کہ آپ ڈرائیے قوم کا اپنی قوم کو من قبل اس سے پہلے ایاتیہم کیا ہے ان کے پاس عذاب علیم دردناک عذاب۔ قال فرمایا یا قوم اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا، مبین واضح یہ صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوا اور اسی سے ڈرو، واطیعونی میری بات مانو، میرا کہا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمى اور تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک تمہیں چھوڑ دے گا، مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر تو مؤخر نہیں ہوتا، پھر ٹالا نہیں جاتا، پھر چھوڑا کو نہیں جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی، تم جانتے ہوتے۔ تو جب موت آئے گی پھر پیچھے نہیں کی جائے گی۔ قال رب انی دعوتو، نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی دعوتو، بے شک میں نے دعوتو پکارا بلایا، قومی اپنی قوم کو، لیلن رات کو، ونہارا دن کو، فلم یزدہم تو انہوں نے زیادہ نہیں کیا دعائی میرے بلانے سے، الا فرارا مگر بھاگنا، میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، میری پکار سے ایمان سے اور زیادہ دور ہونے لگے۔ تو جب بھی کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے بالکل سرے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے، جتنا اللہ کی طرف بلاؤ اتنا دور بھاگتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ تو انہوں نے ڈال دیا اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر، وَاسْتَغْشَوْا اور اوڑھ لیے، ڈھانپ لیے، ثِيَابَهُمْ اپنے کپڑے، وَأَسَرُّوا اور وہ ڈرتے رہے، انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا، تکبر بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ۔ ایمان اور اطاعت کی طرف ان کو بلا رہے کہ مان لے لیکن نہیں مانتے ہیں، اور بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں تاکہ نبی کی نوح علیہ السلام کی آواز کو نہ سن سکیں، اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ چہرہ نہ دیکھ سکے نوح علیہ السلام، یا پھر اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیتے تاکہ کلام نہ سن سکے۔ ان کی طرف سے شدت عداوت اور بہت زیادہ باز اور نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے کہ ان کو پرواہ نہیں اس چیز کی بالکل بھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے ان کو پکارا ہے جہارا، بآواز بلند، جہر سے اعلانیہ برملا بھی ان کو میں نے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم، پھر بے شک میں نے ان کو دعوت دی ہے، اعلنت اعلانیہ بھی لهم ان کو، واسررت لهم اور چپکے چپکے بھی ان کے لیے میں نے دعوت دی ہے، اعلانیہ بھی تبلیغ کی ہے، اسرارا تنہائی کے اندر بھی، پوشیدہ طور پر بھی۔ فقلت میں نے کہا استغفروا تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہ کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء۔ استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ استغفار کریں گے تو نتیجہ نکلے گا یرسل السماء، بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر مدرارا خوب برسنے والا، یعنی برسنے والا بنا کر کے تم پر بیٹھے، یا اللہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر موسلادھار بارش برسائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ بنائے گا تمہارے لیے جنات باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا نہریں۔ مالکم تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجونا تم امید نہیں رکھتے، للہ اللہ کے لیے وقارا کسی وقار کی، وقد خلقکم اتوارا تحقیق اس نے پیدا کیا تمہیں اتوارا مختلف طریقے سے۔ علم کرو کیا تم نے دیکھا نہیں کیف خلق اللہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے، سبع سماوات سات آسمانوں کو، طباقا تہبتے، وجعل القمر اور بنایا چاند کو، فیہن نورا ان کے اندر، فیہن ان میں نورن نورانی، آسمان کے اندر چاند کو نور بنایا ہے، وجعل الشمس بنایا سورج کو، سراجا چمکتا ہوا چراغ، سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، واللہ انبتکم اور اللہ نے انبتکم تمہیں اگایا، نکالا، من الارض زمین سے نباتا اگانا خاص طریقے سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ اعادہ کرے گا لٹائے گا تمہیں فیہا اس میں، ویخرجکم اور نکالے گا تمہیں اخراجا نکالنا، واللہ جعل لکم الارض واللہ وہ اور اللہ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو بساطا بچھونا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یا فرش بنا دیا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم چلو منہا اس کی سبلن راہوں پر، فجاجا کشادہ تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چل سکو،
قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی اے میرے رب انہم عصونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی واتبعوا اور اتباع کی پیروی کی اس کی من لم یزدہ مالہ اس کی پیروی کی من لم یزدہ کہ نہیں زیادہ اضافہ کیا اس نے مال اس کے مال میں وولد اس کی اولاد میں الا خسارہ مگر نقصان خسارہ ان لوگوں نے اتباع کیا ان کا جن کے مال اور اولاد ان کے لیے خسارے کے علاوہ نقصان کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کیا ومکروا اور انہوں نے چال چلی مکرن چال چلنا کبارا بہت بڑی چال بڑی تدبیر وقالوا کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ہرگز نہ چھوڑنا تم آلہتکم اپنے معبودوں کو ولا تذرن اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ودن ود کو ولا سوا اور نہ سوا کو ولا یغوس و یعوق و نصر اور یغوس یعوق اور نصر کو بھی تم ہرگز نہیں چھوڑنا نوح علیہ السلام کی وہ قوم کے لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی شہرت ان کی مشہوری اتنی ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا جاری رہی اور ہوتی رہی وقد اضلوا كثيرا اور تحقیق انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور تو نہ بڑا ظالموں کے لیے الا ضلالا مگر گمراہی کو ظالموں کے لیے گمراہی کے سوا تو یا اللہ اور کچھ زیادہ نہ کر ان کی گمراہی کو اور بڑھا دے مما خطیئاتهم اغرقوا وہ لوگ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے فادخلوا نارا وہ داخل کیے گئے آگ کے اندر فلم یجدوا تو انہوں نے نہیں پایا لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا کوئی مددگار وقال نوح اور کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب لا تذر تو نہ چھوڑ علی الارض زمین پر من الکافرین کافروں میں سے دیارا کوئی دیار کوئی بسنے والا کوئی گھر تو نہ چھوڑ انکا انتظرہم بے شک تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا یذلوا بھٹکا دیں گے عبادت کا تیرے بندوں کو ولا یلدوا اور وہ نہ جنم دیں گے پیدا نہ ہوں گے ان کے یا وہ پیدا نہ کریں گے نہیں جنیں گے وہ الا فاجرا مگر فاجروں کو نافرمانوں کو کفارا کافروں کو رب اغفر لی اے میرے رب اغفر لی تو مجھے بخش دے ولی والدی اور میرے ماں باپ کو بھی ولی من دخلا اور اس کو جو داخل ہو گئی تھی میرے گھر میں اس کو بھی تو یا اللہ بخش دے مومن ایمان والا دخلا بیتیا جو میرے گھر میں آئے تمام ان کو بخش دے مومن ایمان والے مردوں کو ولی مومن ایمان کی حالت میں ولی مومن اور ایمان والے مردوں کو بھی بخش دے بد مومنات ایمان والے عورتوں کو بھی بخش دے تو اے میرے ربا تو مجھے میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں مر جاتے ہیں سب کو بخش دے ایمان والے مردوں میں سے اور ایمان والی عورتوں جتنے بھی ہیں ان سب کو بخش دے ولا تزد الظالمین الا تبارا اور تو نہ زیادہ کرنا بڑا تو کا ظالموں کے لیے الا تبارا مگر ہلاکت کو بربادی کو سورہ جن مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے قل اوحی الیہ مجھے وحی کی گئی ہے میری طرف وحی کی گئی ہے انہو سمع کہ اس نے سنا انہو سمع کہ سنا اسے اس وحی قرآن وغیرہ کو نفرن ایک جماعت من الجن جنوں کی جنوں میں سے فقالو تو انہوں نے کہا انا سمعنا بے شک ہم نے سنا قرآن عجبا ایک عجیب ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے یہ وہی واقعہ جو نبی اسلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وادی نخلہ کے اندر صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھا متاثر ہوئے قرآن سے اور اس وجہ سے وہ اس کے بعد پھر ایمان بھی لیا اور جا کر کے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت بھی دی ہے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ جن بھی میرے قرآن کو تلاوت کو سن رہے ہیں اور وحی کے ذریعے سے آپ کو اسے پھر بعد میں آگاہ کر دیا گیا یہدی الی الرشد اور رہنمائی کرتا ہے الی الرشد راہ راست کی طرف آمنا بھی ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے ایمان لایا اس پر ہم نے تو اس قرآن کو سن کر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے کسی انسان کا نہیں اس میں کفار کے لیے ایک ڈانٹ اور ایک تنبیہ ہے کہ جن ایک بار سن کر کے قرآن پر ایمان لے آئے تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی جو کایا تھی وہ پلٹ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ کسی کی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں لیکن انسانوں کو خاص طور کے سرداروں کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیوں کہ وہ ہر دمی پر تلے ہوئے ہیں ضدی ہیں انادی ہیں تب ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہراتے اپنے رب کے ساتھ احدًا کسی کو انہ تعالی جد ربنا
اور بے شک تعالی بلند ہے برتر ہے جد ربنا ہمارے رب کی شان متخذا نہیں بنایا اس نے صاحبتن بیوی ولا ولد اور نہ اولاد نہ اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور نہ اولاد بنائی ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا بے شک ہم نے سے بے وقوف آدمی کہتا ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر شتتا زیادتی کی بات بڑھا کر باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر شتتا بیجا باتیں کرتا ہے خلاف حق باتیں کرتا ہے شتت کے معنی یا بڑھا کر کے باتیں کرتا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا بے شک ہم تو یہی سمجھتے رہے کہہ رہے جنات وَأَنَّا ظَنَنَّا بے شک ہم نے گمان کیا اللہ تقول انسوں کے ہرگز نہ کہیں گے انسان والجن اور جن علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن سارے کہ سارے اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے لیکن تو بڑے جھوٹ ہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہم نے اس لیے قرآن کی تصدیق پہلے نہیں کی آج کر رہے ہیں نبی سے خود سن کر کے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ اور یہ بات بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ کہ مردوں میں سے انسانوں میں سے کچھ لوگ انسانوں کی بات یہ ہے کہ چند انسان انسانوں میں سے بعض یعوذون پناہ مانگا کرتے تھے پناہ طلب کیا کرتے تھے برجال من الجن جنوں کے بعض لوگوں سے فزادوہم رہقا جس سے وہ سرکشی میں اور بڑھ گئے جن یہ سمجھنے لگے کہ دیکھو انسان ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کی سرکشی اور مزید بڑھ جاتی تھی زیادہ ہو جائے جب جنات نے دیکھ لیا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں ہم سے پناہ مانگتے ہیں تو سرکشی زیادہ ہو گئی تکبر میں اور بڑھ گئے تو یہ ان کا جو جرم تھا اس جرم کی وجہ سے وہ مزید بھی ان سے ڈرنے بھی لگ گئے اور اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے اندر مزید بھی کہنے لگے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا نے گمان کیا کما ظننتم جیسے کہ تم نے گمان کر لیا تھا اللہ یبعث اللہ احدا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا وَأَنَّا لَمَّا سَمْبَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے چھوا ہے ٹٹولا ہے السماء آسمان کو فوجدناها ہم نے اس کو پایا ہے ملئت بھرا ہوا حرسن چوکیداروں سے پہریداروں سے شدیدت سخت و شعبہ شعلوں سے ہم نے اسے سخت پہریداروں اور شہابوں سے بھرا ہوا شعلوں سے بھرا ہوا پایا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا اور بے شک ہم نقعد بیٹھا کرتے تھے منہا اس کے مقاعدہ ٹھکانوں پر لسمع سننے کے لیے قرآن کے اترنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں تاکہ کوئی بات اوپر سے آئے تو ہم اس سے اچھت کر کے دنیا والوں کو بتا دیں اس میں ہزاروں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہاں جس طرح سے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ بس جو بھی سنتا ہے اب یجد لہو تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شہاب شعلہ رسدہ گھات کے اندر اب جو کوئی بات سنتا ہے تو اپنی گھات میں شہاب کو موجود پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے اَشَرٌ أُرِيدَ کہ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے بمن ان کے ساتھ فی الارض جو زمین میں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے اب اراد بہم ربهم یہ ارادہ کیا ان کے ساتھ ربهم ان کے رب نے رشد کا بھلائی کا برائی کا یا بھلائی کا ارادہ کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے اس کی تحقیق کے لیے وہ آگے نکلے تھے اور اسی طرح جب نکلے اور دولیوں میں بھیجا گیا تو اس کے بعد یہ والی نخلہ کے اندر ایک گروہ جو آیا تھا تو وہ اسی کی ایک کڑی تھی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ بے شک ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی یعنی بدکار بھی ہیں اس کے علاوہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں تقسیم ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے گمان کیا اللہ نعجز اللہ کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو فی الارض زمین میں بھاگیں گے تو کہاں عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو بھاگ کر کے وَلَن نُعْجِزَهُ اور ہم ہرگز نہ ہرا سکیں گے عاجز نہ کر سکیں گے ہربا بھاگ کر وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى بے شک اور بات یہ کہ بے شک ہم نے جب سنا جیسے ہی ہم نے سنی الہدا ہدایت یا ہدایت کی بات آمنا ہم اس پر آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ پس جو بھی ایمان لائے بربی اپنے رب پر فلا یخاف بخسن تو سے خوف نہ ہوگا بخسن کسی نقصان کا کمی کا ولا رہا اور نہ کسی ظلم کا زیادتی کا تو کسی ظلم اور زیادتی کا اس کو خوف ڈر وغیرہ نہیں ہوگا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ بے شک ہم میں سے اور یہ کہ ہم میں سے ہیں المسلمون مسلمان وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے بعض قاسطون ہیں قاسط بے انصاف گناہگار
فمن اسلم جو بھی اسلام لایا فاولئک تحروا تو وہی ہے تحروا انہوں نے قصد کیا رشدا ارادہ کیا انہوں نے رشدا بلائی کا واما القاسطون اور وہ لوگ جو قاصد ہیں گناہگار ہیں فقالوا لجہنم تو وہ جہنم کے حطبا ایندھن بنیں گے وَأَنَّهُمْ اسْتَقَامُوا اگر یہ لوگ استقاموا قائم رہتے الگ طریقت راستے پر لَاسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو البتہ پلاتے ماءً غدقا پانی غدقا وافر ہم ان کو وافر پانی پلاتے وافر پانی سے ہم ان کو سیراب کرتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائیں ان کو فی اس میں وَمَنْ يُعْرِضْ جو بھی روگردانی کرے گا ذکر ربی اپنے رب کی یاد سے یسلکہ سے داخل کرے گا عذابًا سعادا سخت عذاب میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بے شک مساجد للہ اللہ کے لیے ہے فلا تدعوا پس آپ نہ پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ احدن کسی کو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بے شک لما قام عبد اللہ اور یہ کہ جب کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ یدعوہ اس کی عبادت کرنے قادو قریب تھا کہ یکونو وہ ہو جائے علیہ اس پر لبدا ہلکا در ہلکا یہی لوگ ہجوم در ہجوم اس کے گرد اکٹھے ہو جائے اس پر حملہ کرنے کے لیے ہو سکتا تھا قریب تھا کہ اکٹھے ہو جائے اس کو مارنے کے لیے کھڑے جب اللہ کا بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ رش کی رش بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے حملہ کر دیں تو مطلب انسان اور جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور اور اسلام والی روشنی کو اپنے پھوکوں سے بجھا لیں لیکن اللہ نے اس کو پورا کرنا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے خلا فرما دیجئے انما ادعو ربی بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو ولا اشرک به احد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا خلا فرما دیجئے انی لا املک بے شک میں اختیار نہیں رکھتا لکم تمہارے لیے ضررن کسی نقصان کا ولا رشدن نہ کسی نفع کا خلا فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ کہ بے شک ہرگز مجھے نہیں بچا سکتا من اللہ اللہ سے احد کوئی بھی مجھے ہرگز اللہ سے بچا نہیں سکتا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اللہ مجھے عذاب دے تو مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور نہ ہی میں پاتا ہوں اس کے سوا ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ الا بلاغ من اللہ مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ورسالات اس کے پیغامات ہیں اللہ کا کلام میرا کام کیا ہے اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے اور رسالات اس کے پیغامات کو بھی پہنچانا ہے لوگوں تک وَمَن يَعْصِ اللَّهَ جو نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حتی یہاں تک کہ اذا ما راؤ جب وہ دیکھ لے اس کو ما یوعدون جس کو وعدہ کیا جاتا ہے فسیعلمون قریب وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا کہ کس کے مددگار کمزور ہے کس کا مددگار کمزور ہے واقل عددا کس کی جماعت کم ہے کس کی جماعت کم ہے اور کس کا مددگار کمزور ہے یہ وہاں جا کر کے پتہ چلے گا ایمان والوں کا مددگار کمزور ہے یا اس کے مقابلے میں جو مشرکین ان کا مددگار کمزور ہے قل آپ فرما دیجئے ان ادری مجھے معلوم نہیں اقریب کہ وہ قریب ہے ما توعدون جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے ام یجعل له ربی امدا یا اس کے لیے میرے رب نے بنائی ہے امدا دور کی مدت عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا یظہر علی غیبہ وہ مطلع نہیں کرتا آگاہ نہیں کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر احدا کسی کو الا من ارتضی سوائے اس کے جسے وہ پسند کرے من رسول اپنے پیغمبر میں سے پھر رسولوں میں سے سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے اس کو اپنے پاس غیبوں پر اطلاع دے دیتا ہے فإنه يسلك من بين يديه وہ یسلو کو مقرر کر دیتا ہے بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے من بین یدی اس کے آگے بھی ومن خلفی اس کے پیچھے بھی رصدا پہرے دار لیعلم تاکہ وہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغامات تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے ان کو وحاط بما لدیہم اور گھیر دیا اس چیز کو بما لدیہم جو ان کے آس پاس ہے واحصا کل شیء عددا اور احصا گن رکھے کل شن ہر چیز کو عددا گنتی میں ہر چیز کی گنتی کا اس نے شمار کر رکھا ہے گن رکھا ہے سورہ مزمل مکی اس میں 20 آیتیں ہم 2 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل اے مزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے قم اللیلہ کھڑے ہو جائیے اللیلہ رات کو رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے الا قلیلا مگر کم تھوڑی دیر نصفہ آدھی رات اب انقص یا کم کر لو منہ سے قلیلا کچھ یا اس سے بھی کچھ کم کر لے او زد علیہ
یا بڑھا دے اس پر، زیادہ کر دے اس پر. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کی قرات ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے. ہمارے حافظوں کی طرح جس طرح آج کل پڑھتے ہیں صرف یا لمون تعلمون کا آخر میں پتہ چلتا ہے، باقی قرآن کا پتہ نہیں چلتا ہے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی بے ادبی بھی ہے، اور قرآن کے الفاظ کو توڑ توڑ کے پڑھنا یہ شاید تغیر کے زمرے کے اندر بھی آتا ہے. تو اس لیے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے قرآن کو. اتنا ٹھہر کے کم از کم ضروری ہے کہ پتہ چلتا ہو کیا پڑھ رہا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم سنلقی علیکا آپ پر ڈالیں گے، نازل کریں گے، قولا ثقیلا بہت بھاری بات، ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے. رات کا قیام بعد اس کو مراد یہ ہے کہ چونکہ انسان کے لیے گراں ہے، مشکل ہے، تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے بستر سے اپنا سردی گرمی کا لحاظ رکھنا، نیند کو قربان کرنا ہے مشکل، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کی ثمرات بہت زیادہ ہے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، یہ اشد وطن، بے شک یہ زیادہ اشد وطن، یہ زیادہ سخت ہے. وطن روندے کے اعتبار سے، یہ رات کو اٹھنا روندے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے. نفس کو زیادہ روندتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے. اصل مقصد بھی مسلمان کا نفس کو روندنا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، زیادہ درست رکھنے والا ہے. قیلہ بات کو زیادہ درست ہے، بات کرنے کے اعتبار سے بھی. رات کو انسان صاف صاف بول بھی سکتا ہے اور اچھی طرح سے گفتگو باللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو بات کو بھی بہت زیادہ درست رکھنے والا ہے. دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح بھی ہے اور حضور قلبی کے لیے بھی زیادہ مؤثر ترین ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحًا طویلا، ایک طویل شغل ہوتا ہے یا بہت شغل رہتا ہے، مصروفیات. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کا نام. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تبتل الیہ الگ ہو جائے اس کی طرف، تبدیلا چھوٹ کر، سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف ہٹ جائے، الگ ہو جائیں. رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اس کے سوا. فاتخذہ وکیلا، آپ اس کو بنا لیں، پکڑ لیں وکیلا کار ساتھ. واصبر، آپ صبر کریں اس پر، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑ دیں ہجرا کنارہ کش ہو کر، جمیلا اچھی طرح چھوڑنا. وَذَرْنِي، اور مجھے چھوڑ دیجئے. وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو. وَإِنَّمَا، خوشحال لوگوں کو. وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ان کو مہلت دیں، قلیلا تھوڑی دیر. اِنَّ لَدَيْنَا، بے شک ہمارے پاس، لَأَنْكَالًا عذاب ہے. وَجَحِيمًا، اور دیکھتی ہوئی آگے جہنم کی آگے. وَطَعَامًا، اور کھانا ہے. ذَا غُصَّةٍ، گلے میں اٹکنے والا. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جس دن ترجفو کانپے گی الارض زمین، والجبال، اور پہاڑ. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ. کثیبا مہیلا، کثیب ریت کے تودا ٹیلا اس کو کثیب کہتے ہیں، اور مہیلا ریزے ریزے. تو ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے منتشر ٹیلے کی طرح، ریزے ریزے ہوئے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، آپ کی طرف رسولا، رسول، بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا. شاہدن، جو شاہد ہے، گواہی دینے والا. علیکم، تم پر. کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے بھیجا. الی فرعون، فرعون کی طرف رسولا، ایک رسول. فعصا فرعون، پس عصا نافرمانی کی. فرعون نے الرسول، رسول کی، فرعون نے رسول کی مخالفت کی یا اس کا کہنا نہ مانا. فاخذناه اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اخذا وبیلا، پکڑ میں وبیلا، بڑے وبال کی. تو ہم نے فرعون کو پکڑ لیا. وبال والا پکڑنا، بڑے سخت پکڑنا، یعنی وبال والے پکڑنے سے مراد. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے. ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے. یومن، اس دن. یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو شیبا، بوڑھا بنا دے. اس دن سے کیسے بچو گے کہ جس دن اللہ فرماتے ہیں جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شیب، قیامت والے دن. یہ قیامت کی ہوتا ہے کہ سختیاں، حقیقت میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے نہیں. بطور مثال کے ایسا بتایا گیا اور کہا گیا. حدیث میں بھی جس طرح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح، کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999. تھوڑا سا سوچے اس بات میں. 1000 ہے اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان 1000 میں سے 999 دوزخ میں ڈال دو اور ایک کو صرف جنت میں لے جاؤ.
تو اس وقت اتنا مشکل وقت ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، حدیث میں آ رہے ہیں، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پر بہت زیادہ گران گزری، شاد گزری، اور ان کے چہرے اس سے فخ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا. اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے تمام جنتیوں میں سے آدھا تم لوگ ہوگے، میرے نبی نے فرمایا اپنی امت سے. السماء منفطر به، آسمان منفطر پھٹ جائے گا، بھی اس سے کان بعد، اس کا وعدہ مفعولا پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ، جو چاہے پس جو چاہے اختیار کر لے، پکڑ لے، ربی، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کیا آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ادنا قریب، من ثلث اللیل، 2/3 رات کے، ونصفہ، آدھی رات کے، وثلثہ، اس کا تہائی، وطائفۃ، اور ایک جماعت، من الذین، لوگوں میں سے، معاک، جو آپ کے ساتھ ہے. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں. واللہ یقدر، اللہ تعالیٰ اندازہ فرماتا ہے، اللیل والنہار، رات اور دن کا. علم، آپ نے جان لیا، الن تحصوہ، کہ تم اس کو ہرگز نبھا نہ سکو گے، پورا نہ کر سکو گے. فتابہ، تو اس نے توبہ تمہارے، فتابہ اس نے رجوع کر لیا، علیکم، تم پر، تو اس نے تم پر رجوع کر لیا. فقرؤ، پس تم پڑھو، ما تیسر، جو آسانی سے ہو سکے، من القرآن، قرآن میں سے. عالم، جتنا پڑھ سکتے ہو، زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. عالم، اس نے جان لیا، سیکون منکم مرضی، کہ البتہ ہوں گے تم میں سے بعض مرضی، کوئی بیمار ہوگا، وآخرون، کوئی دوسرے ہوں گے، آخرون دوسرے ہوں گے، یضربون، سفر کریں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، من فضل اللہ، اللہ کا فضل یا روزی، وآخرون، دوسرے ہوں گے یا کئی اور ہوں گے، یقاتلون، جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب چونکہ سب کے لیے مشکل ہے رات کو تہجد پڑھنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارے لیے یہ تکلیف جو تھی وہ ہٹا دی گئی. فقرؤ، پس تم پڑھ لیا کرو، ما تیسر، جو آسانی سے ہو سکے، منہ، اس میں سے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو، ادا کرتے رہو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اخلاص سے دینا مراد ہے. وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے، من خیر، کوئی نیکی، تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ خیر، وہ بہتر ہے، واعظم اجرا، اور بڑا اجر ہے، واستغفروا، اور تم بخشش مانگو گے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحیم، مہربانی کرنے والے ہیں. بے شک اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں. سورہ مدثر مکی اور اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور آگاہ کر دیجئے، کھڑے بھی ہوں، اٹھیں، اور فانذر، آپ آگاہ کریں، ڈرائیں اہل مکہ کو اگر وہ ایمان نہیں لاتے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی فکبر، بڑائی بیان کریں، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو آپ فطہر، پاک رکھا کریں. دل اور نیت کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی پاک رکھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، اور یہ اس لیے دیا ہے کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. تو مسلمان بحیثیت ہے مسلمان، میرے نبی نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خوب اہتمام کرے، پاکیزگی کا اہتمام کرے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور اپنے خاص کر بدن اور اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا یہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی کے ضمن کے اندر کچھ بات ایسی ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا بھی مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ آپ سے متعلق ہوتی ہے، اور اس چیز کا بعض آنکھوں دیکھا حال ہے کہ بہت سارے علاقوں میں، ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے، اور شہروں کے اندر بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. جو ہماری مائیں بہنیں، بچیاں صاحب اولاد ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں جن کے، تو وہ بچوں والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ بچوں والی عورتیں جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو اس معاملے میں چونکہ ان کے لیے ظاہر سی بات ہے طہارت شرط ہے، بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ چیز ضروری ہے.
اب بچہ جب پیشاب کر لیتا ہے تو بچہ پیشاب کر لینے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ پیمپر کیے جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ پیمپر نہیں کیے جاتے ہیں، شلوار کے اندر بچہ پجامے کے اندر پیشاب کر لیتا ہے، اب اس کو ہماری بعض نافرم عورتیں، بچیاں، بہنیں وہ کیا کرتی ہیں، اس کو دودھ پر خشک کرنے کے لیے شلوار کو اس کی رکھ دیتی ہیں، لٹکا دیتی ہیں پجامے کو۔ اب وہ جیسے خشک ہوتا ہے، خشک ہونے کے بعد دوبارہ جب ضرورت پیش آتی ہے تو اسی کو پہنا لیتی ہیں۔ بات سمجھنا یہاں پر، اب جب اس کو پہنائے گی، اس کے بعد پہنا کر کے بچے کو اٹھا لیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے ہاتھ دھوئے، اپنے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، اب ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ آپ کے کسی اور آدمی کے پاس تھا گھر میں بچہ، وہ آپ کو دے دیا، آپ نے وہ بچہ گیلے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے تر ہاتھوں کے ساتھ، گیلے ہاتھوں کے ساتھ بچے کو اٹھایا تو اس کی شلوار تو آلریڈی پہلے سے ناپاک تھی، جیسے ہی آپ اٹھایا، اٹھاتے ہی آپ کے ہاتھ ناپاک ہو گئے، جیسے ہی ناپاک ہوئے تو آپ کا وضو جب تک آپ دھوئیں گے نہیں تو نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے دوسری صورت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو ناپاک پجامہ ہوتا ہے، اس ناپاک پجامے کو رکھ دیا سائڈ پر، لیکن ہاتھ کو دھوئے بغیر اسی ہاتھ کے ذریعے سے دروازے کا جو ہینڈل ہوتا ہے اس ہینڈل کو پکڑ کے کھول لیتے ہیں اور ناپاک ہاتھ سے کھولتے ہیں۔ جب ناپاک ہاتھ سے اس ہینڈل کو پکڑ کے کھولا، اب ظاہر سی بات ہے ہینڈل ناپاک ہو گیا، جب ہینڈل ناپاک ہو گیا دوبارہ وہ فکر کیا ہے، آپ نے اس کے ہینڈل پر ہاتھ لگا لیا تو ناپاک ہاتھ، آپ نے پاک ہاتھ ناپاک جگہ پر رکھ لیا ہے، آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا تو اس سے وضو کا خطرہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے ناپاکی ہو گئی ہے، بس یہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس ہاتھ کو دھوئیں گے نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے کپڑے پہنا لیتے ہیں خشک کر کے، پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے کی بعد اوپر پہنا لیتے ہیں، اب وہ گیلے ہو جاتے ہیں یا پھر ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بات وہی آتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ضائع ہو جائے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اچھی طرح سے طہارت ہو اور پاکی کی حالت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ وَالرُّجْزَ، اور ناپاکی کو فَحْجُرْ، آپ چھوڑ دیں، ناپاکی کو چھوڑ دیں، بتوں کی عبادت مراد ہے یہاں پر، ان کو چھوڑ دیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور وَلَا تَمْنُنْ، احسان نہ کریں، تَسْتَكْثِرْ، زیادہ لینے کی خواہش سے، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں، یعنی کسی پر کوئی نیکی کرے نا تو اس لیے نیکی کر رہی ہے کہ میں نیکی اس لیے کرتی ہوں تاکہ مجھے سے زیادہ دے، یہ میرے اوپر زیادہ محسن بنے، احسان کرے، زیادہ کرے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک ماری جائے گی ناقور کے اندر، سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن عسیر، بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہ ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ، اس کو، من خَلَقْتُ وَحِيدًا، جسے میں نے پیدا کیا وحیدہ اکیلا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے بنایا اس کے لیے، دیا اس کو میں نے مالًا، مال ممدودا، بہت سا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے شہودہ، حاضر باش، ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، لڑکے، اور ہر وقت اس کے پاس بھی رہتے ہیں۔ گھر میں دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو تو پھر باہر سعودیہ، ایران یا پھر امریکہ یا اور علاقوں میں، یا پھر یہاں سے کراچی جانے کی، لاہور جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں رہتے ہو، اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ یہ بیٹے 7 بیٹے تھے، اور بعض کے نزدیک 12 بیٹے تھے، بعض کے 13 بیٹے تھے، اور ان میں سے 3 بیٹے اس کے مسلمان ہو گئے تھے، خالد ابن ولید، ہشام ابن ولید، ولید ابن ولید۔ یہ ولید جو نامی آدمی تھا، اسی کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں یہ آیتیں اتنی ہیں، یہ بڑا مغرور اور متکبر قسم کا آدمی تھا، تو باقی اولاد تو مسلمان نہ ہو سکی، لیکن 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، جن میں ایک مشہور جرنیل بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو کشادگی دے رکھی ہے، بہت کشادگی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر وہ طمع رکھتا ہے، وہ چاہت کرتا ہے، نزیدہ، کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے اور زیادہ نہیں دوں گا، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، قریب اسے چڑھاؤں گا، صعودا، ایک سخت چڑھائی پر، ایک عذاب میں مبتلا کرنا مراد ہے، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کروں گا کہ جس پر چڑھنا اس کے لیے ناگوار اور مشکل ہوگا۔ انہو فکر، بے شک اس نے غور کیا، وقدر، اور اندازہ لگایا یا تجویز کی، فقتل، پس ہلاک کیے جائے کہ فقدر، اس نے کیسی تدبیر سوچی، کیسی تجویز کی، کیسا غور و فکر کیا۔ ثم قتل، پھر غارت ہو، قتل کیے جائے کہ فقدر، کس طرح اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر تیبی چڑھائی، وبصر، اور منہ بنایا، تیبی چڑھائی اور منہ بنایا،
چہرے پر سلوٹے لیا. ثم ادبر پھر پیچھے ہٹ گیا. واستکبر اور غرور کیا. فقال اور کہنے لگا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو ہے یوسر جو نقل کیا جاتا ہے پہلے سے چلا ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ الا قول البشر مگر انسانی کلام ہے. سأصلیہ سقر من قریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. وما ادراک تجھے کیا معلوم ما سقر کہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر جو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. لواحۃ جرسا دیتی ہے للبشر کھال کو علیہا اس پر اس آگ پر. 19 ہے 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار ہم نے نہیں بنائے جہنم والے الا ملائکۃ مگر فرشتے. ہم نے دوزخ کے دروازے صرف فرشتے بنائے ہیں. وما جعلنا عدتهم اور ہم نے مقرر نہیں کہ ان کی تعداد الا فتنۃ مگر آزمائش کے لیے للذین لوگوں کے لیے کفروا جن نے کفر کیا. ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. یہ مشرکین کا رد ہے. جب جہنم کے دروازوں کا اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے قریش لوگوں کو اپنے مکے والوں کو بات کیا تقریر کی بیان کیا اور کہا کہ کیا تم میں سے ہر آدمی 10 آدمیوں کا گروہ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ 17 یا 19 جتنے بھی ہیں ان کے مقابلے میں کیا تم کافی نہیں ہو مطلب. اور بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا کلدہ. یہ کلدہ آدمی نے اس کو بڑا وہ اپنی طاقت پر اپنے جسم کے ان اعضاء پر بڑا اس کو گھمنڈ اور غرور اور تکبر اور فخر تھا کہ میں بڑا طاقت والا ہوں. تم ایسا کرنا باقی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ سارے مل کر کے 2 فرشتوں کو آپ لوگ سنبھال لینا اور باقی جو 17 فرشتے ہیں نا 19 میں سے ان کو میں اکیلے ہی کافی ان کے لیے ہوں میں ان کو سنبھال لوں. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے کشتی کا مقابلہ کرنے کا کہا تھا. آؤ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ مقابلہ کر چیلنج دیا تھا. تو جب اس نے چیلنج دیا حضور نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے کشتی میں گرا دیں گے لٹا دیں گے تو میں ایمان لے گا. تو اس نے چیلنج کیا حضور نے مقابلہ کیا ہر بار شکست کھائی لیکن ایمان نہیں لایا. اور اس طرح سے اور بھی بات دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی تھی لیکن ہر ایک کو اللہ کے محبوب نے شکست فاش دی ہے. تو لیستیقن الذین تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے والمؤمنون اور ایمان والے ولیقول الذین اور تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ ہے بیماری ہے والکافرون کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. کذالک یضل اللہ اسی طرح سے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو الا ہو مگر ہوئی. وما ہی الا ذکر للبشر اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے للبشر انسان کے لیے. یہ انسان کے لیے بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. کلا ہرگز نہیں والقمر قسم ہے چاند کی واللیل اور رات کی قسم اذ ادبر جب وہ پیچھے ہٹے والصبح اور صبح کی قسم اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے. انہا لائحد الکبر بے شک یہ جہنم لائحد الکبر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے بے شک یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. نذیرا ڈرانے والی ہے للبشر انسان کو آدم بنی آدم کو. لمن شاء منکم خاص کر اللہ فرماتے ہیں لمن اس کو شاء جو چاہے منکم تم میں سے ایتقدم کہ آگے بڑھے او یتاخر یا پیچھے ہٹے. جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے خاص کر اس کے لیے ایمان اور اطاعت کے اندر جو آگے بڑھنا چاہے یا اسے پیچھے ہٹنا چاہے اس کے لیے ڈراوا ہے. انذار ہر ایک کے لیے ہے جو ایمان لائے کفر کرے. کل نفس ہر نفس دماغ کا سبب جو اس نے کیا رہی نہ اس کے بندے میں گروی ہے. ہر آدمی اپنے اعمال کے بندے میں گروی ہے رہن رکھا ہوا ہے. الا اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے فی جنات یتساءلون بہشتوں کے اندر جنتوں کے اندر یتساءلون سوال کرتے ہوں گے عن المجرمین گنہگاروں سے گنہگاروں کے بارے میں. یہ گنہگاروں سے پوچھیں گے ما سلککم کس چیز نے ڈالا تمہیں فی سقر دوزخ کے اندر. قالوا جواب دیں گے لم نکن من المصلین ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. ولم نکن نطعم المسکین اور ہم ولم نکن اور اپنا تھے نطعم المسکین مسکینوں کو کھانا کھلاتے. وما كنا نخوض اور ہم لگے رہتے تھے بیس مباحثوں میں مال خائزین کے ساتھ بیس مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیس مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم جھٹلاتے تھے جزا کے دن کو حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ
نفع نہ دے گی ان کو شفاعت سفارش الشافین سفارش کرنے والوں کی فما لهم عن التذکرۃ انہیں کیا ہو گیا ان تذکرۃ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں کانہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ حمر گدے ہیں مستنفرہ بدکے ہوئے بھاگے ہوئے گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں فرت جو بھاگے ہو من قسورہ شہر سے بل یرید بلکہ چاہتا ہے کل عمر ہر شخص ہر آدمی منہم ان میں سے بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے ایوتا صحفا منشرہ کہ اسے دی جائیں صحفا کتابیں منشرہ کھلی ہوئی ہر ایک کو کتاب جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے تو ان کو بھی کھلی ہوئی کتابیں ان کو بھی دے دی جائیں ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کتاب کھلی ہوئی ملے جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تب ایمان لائیں گے ایسا کہاں ہو سکتے ہیں کلا ہرگز نہیں ہرگز ایسا نہیں یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے بلّہ یخافون الآخرہ بلکہ یہ لوگ خوف نہیں کھاتے ڈرتے نہیں الآخرہ آخرت سے قیامت سے کلا ہرگز نہیں انہو تذکرہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے قرآن فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے ذکرہ سے نصیحت حاصل کرے وما یذکرون اور نصیحت نہیں حاصل کریں گے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہوا اہل التقوی وہی اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے وہ اہل المغفرہ اور لائق ہے وہ کہ بخشنے کے لائق بھی اللہ ہی ہے اور ڈرنے کے لائق بھی اللہ ہی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے سورہ قیامہ مکی ہے اس میں 40 آیتیں دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس کی لوامہ جو ملامت کرنے والا ہے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں ایحسب الانسان کیا انسان یہ خیال کرتا ہے الم نجمع عظامہ کہ ہرگز ہم جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں بلا قادرین بلکہ ہم قادر ہیں علی اس بات پر ان نسوی بنانا کہ ہم درست کر لیں ٹھیک کر لیں بنانا اس کے پور جوڑ اس کی پور تک ہم درست کر لیں جب پور کو درست کرنے پر قادر ہیں تو اس کو دوبارہ اس کی ہڈیاں جوڑنے پر کیسے قادر نہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر بل یرید الانسان بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ کہ وہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے اس کی عادت ہے آگے لیفجر کے معنی گناہ کرتا ہے امامہ اپنے آگے تو اپنے آگے کو بھی وہ گناہ ہی بہتر ہے مطلب یسأل وہ پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ کہ قیامت کب قائم ہوگی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب برق چدیا جائے گی البصر نگاہیں پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی حراک دہشت ڈر خوف کی وجہ سے ہکا بکا رہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند یقول الانسان کہے گا انسان یومئذ اس دن اَيْنَ الْمَفَرُ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کلا ہرگز نہیں لا وزر کوئی پناہ گاہ نہیں اِلَىٰ رَبِّكَ یومئذ تیرے رب کی طرف اس دن المستقر قرار گاہ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ انسان کو آگاہ کیا جائے گا یومئذ اس دن بما اس چیز کے بارے میں قدما جو آگے بھیجا وآخر اور پیچھے چھوڑا بل انسان والا نفسہ بصیرہ بلکہ انسان اپنے آپ پر اپنے نفس پر بصیرہ خود حجت ہے دیکھنے والا ہے ہر انسان اپنے آپ پر وہ حجت ہے اسے اپنے ہاتھ پاؤں زبان دوسرے اعضاء یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ گواہی دیں گے سارے کے سارے انسان اپنے عیوب کو خود جانتا ہے کتنے ہیں کی ولو القا معاذیرہ اگرچہ کتنے ہی عذر پیش کرے کتنے بہانے پیش کر لے لڑائی جھگڑے یا اور کچھ کر لے تعویلیں کر لے لیکن ایسا کرنا اس کے لیے وہاں پر فائدہ مند نہیں ہوگا لا تحرک به لسانک آپ حرکت نہ دیں اس کے ذریعے قرآن کے ساتھ لسانک اپنی زبان کو لتا جلب ہی کہ آپ اس میں جلدی کریں یعنی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ لیں جیسے جبرائیل قرآن لے کے آتے شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کیا کہ بھول نہ جائے چھوٹ نہ جائے رہ نہ جائے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ ایسا نہ کریں کیوں ان علینا جمعہ بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا وقرآنہ اس کا پڑھنا بھی اور جمع کرنا بھی یہ ہم پر ہے ہم اس کو جمع کریں گے اور ہم اس کو آپ کی زبان پر جاری کریں گے لہذا آپ کو اس کے بارے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو جلدی نہ کریں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پر جب ہم پڑھ لیں
فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر بے شک ہمارے ذمے ہے بیانہ اس کا بیان یا اس کا واضح کر دینا. کلا ہرگز نہیں. بل تحبون العاجلہ بلکہ تم محبت رکھتے ہو العاجلہ جلدی ملنے والی سے. بلکہ تم جلدی ملنے والی سے مراد دنیا سے اس کی محبت رکھتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ چھوڑ دیتے ہو تم آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ بہت سے چہرے اس دن ناظرہ تر و تازہ ہوں گے بارونق ہوں گے. الی ربہا اپنے رب کی طرف. ناظرہ تم دیکھتے ہوں گے. وجوہ یومئذ بہت سے چہرے یومئذ اس دن باسرہ بدرونق ہوں گے. باسرہ اداس ہوں گے. بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظنو سمجھتے ہوں گے ان یفعل بها فاقرہ کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا فاقرہ کمر توڑنے والا معاملہ. کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. کلا ہرگز نہیں. کلا نہیں ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے گی روح التراقیہ ہنسلی تک. یہ گلے سے نیچے جو بڑی ہڈی ہے اس کو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں. ہنسلی تک جب پہنچ جائے گی وقیل اور کہا جائے گا من راق کوئی ہے جاڑ پھونک کرنے والا. ڈاکٹروں سے مایوس طبیبوں سے مایوس دنیا والوں سے مایوس. آخر میں جا کر کہتے ہیں جاؤ مولوی صاحب کو بلا لے آؤ. دم کرنے والے کو دم درود کرنے والے کو جاڑ پھونک کرنے والے کو لے آؤ. شاید ہو سکتے ہیں تعویذ کے ذریعے سے معاملہ چل جائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور جان لیا اس نے أَنَّهُ الْفِرَاقُ یہ وقت جدائی ہے. اب یہ وقت فراق کا ہے. اب الگ ہونے کا جدائی کا وقت ہے. یقین کر لے گا وہ آدمی کی جس کی روح ہستی تک پہنچ گئی ہے اب مجھے نہ میرا مال کام آ سکتا ہے نہ اولاد کام آ سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی چیز اس جدائی سے مجھے روک سکتی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی. موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے کہ اس وقت پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی مل جاتی ہے. یا پھر اس سے بات کہتے نہیں اس کا مطلب ہے مسلسل تکلیفیں کہ موت کے وقت سختیاں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں. ان سختیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. فلا صدق ولا صلى الى ربك يومئذ المساق تیرے رب کی طرف ہے یومئذ اس دن المساق چلنا. فلا صدق اس نے نہ تو تصدیق کی ولا صلى اور نہ نماز پڑھی. اس انسان نے رسول اللہ کی بات کو مانا بھی نہیں تصدیق بھی نہیں کی قرآن کی بھی تصدیق نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھی اللہ کی عبادت بھی نہیں کی ہے. ولیکن کذب لیکن جھٹلایا اس نے وتولی اور روگردانی کی. ثم ذهب الى اهله پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف. یتمطع اتراتا ہوا. اولا لک فاولا پس افسوس ہے تیرے لیے. فاولا پس حسرت ہے. ثم اولا لک فاولا پھر خرابی ہے تیرے لیے بڑی خرابی ہے. یحسب الانسان کیا سمجھتا ہے یہ انسان ان یترکا کسے چھوڑ دیا جائے گا. خدا بیکار کسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا. ہرگز ایسا نہیں. اس کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا جائے گا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. کسی سے روکا بھی نہیں جائے گا. اس کا محاسبہ بھی نہیں ہوگا. سوال جواب بھی نہیں کیا جائے گا. معاقبہ بھی نہیں کیا جائے گا. قبر میں ہمیشہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. الم یکن نطفۃ کیا نہیں تھا وہ ایک نطفہ من منی کا یمنا جو ٹپکایا گیا تھا. کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا. ثم کان علقۃ پھر وہ تھا علقہ خون کا لوتھڑا. پھر وہ ہو گیا خون کا لوتھڑا. فخلقا پھر اس نے پیدا کیا. فصفا اور اس کو درست بنا دیا ٹھیک کیا. اس کی تکمیل کی اس کے اندر روح پھونکی. فجعل منہ الزوجین پھر اس نے بنائے اسے زوجین جوڑے. الذکر والانثى نر اور مادہ. الیس ذلک بقادر کیا وہ قادر نہیں ہے اللہ اس بات پر. اللہ کیا اللہ تعالی اس امر پر پھر قادر نہیں ہے ان یحیی الموتى کہ مردے کو زندہ کر دے. تو جواب بلا کیوں نہیں. اللہ ضرور اس بات پر قادر ہے اور ضرور دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ دہر یا سورہ انسان دونوں کہتے ہیں. یہ مدنی ہے انسان بھی کہتے ہیں سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے. اس میں 31 آیتیں ہیں 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر یقینا هل قد کے معنی میں یہاں پر هل اتى یعنی قد اتى على الانسان یقینا گزرا انسان پر حين من الدهر ایک وقت زمانے میں. لم يكن شيئا مذکورا جب یہ نہ تھا کوئی چیز مذکورا قابل ذکر جبکہ یہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج ملے جلے نطفے سے. نبتلیہ ہم آزماتے ہیں اس کو.
ہم اس کو امتحان کے لیے اس کو اپنے سے پیدا کیے. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. نبتلی ہے کہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس کو ہم نے پیدا کیا بنایا سمیعا سننے والا, بصیرا دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے اس کو راہ دکھائی ہے. اما شاکرن, ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے, راہ دکھائی ہم نے اس کو. اما شاکرن, اب وہ خواہ شاکرن شکر گزار بنے, و اما کفورا یا نہ شکرا, اس کی مرضی ہے. دونوں راستے بتا دیے ہیں, راستے دونوں دکھلا دیے ہیں. یہ قوت صلاحیتیں ہم نے ان کو دی ہیں, اب اس کی مرضی ہے جو سا راستہ بھی اختیار کرتا ہے. انا اعتدنا للکافرین, بے شک ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں و اغلالا اور طوق و سعیرہ, اور سعیر یہ شعلوں والی آگ ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. کب ہے؟ جب اس صورت میں کہ جب انسان کیا کرے گا, اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو, ان چیزوں کو جو اللہ کی اگر آزادی دی ہوئی ہے, اس کو غلط استعمال کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا. ان الابرار یشربون, بے شک نیک لوگ, یشربون پیئیں گے, من کاسن جام پیالے, کان مزاجھا جس کی آمیزش کافورا کافور کی ہے, جن کی آمیزش کافور کی ہوگی. کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص قسم کی خوشبو کی حامل ہوتی ہے, اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ وہاں آئے گا. عینن جو ایک چشمہ ہے, یشربو پیئیں گے, بہا اسے عباد اللہ, اللہ کے بندے, یفجرونہا تفجیرا, اس کی نہریں نکال لے جائیں گے, جدھر چاہیں گے اس کی نہریں لے جائیں گے نکال کر. یوفون بالنذر, جو نظر پوری کرتے ہیں, ویخافون اور ڈرتے ہیں, یومن اس دن سے کان شرہ مستطیرا, جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے, یعنی ہر طرف جس کی برائی ہے, چاروں طرف جس کی برائی پھیل جانے والی ہے. اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات سے, معصیات کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں, محرمات سے بچتے ہیں, نافرمانیوں کا ارتکاب بھی نہیں کرتے ہیں. تو برائی پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ کی پکڑ سے صرف وہی بچے گا جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے رحمت والے دامن کے اندر ڈھانپ لے گا. باقی سب اس کے شر اور اس کی جو برائی ہے اس کے اندر, اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے, اس دن کی برائی کے اندر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور یہ کھانا کھلاتے اللہ حبہ, اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی محبت میں, مسکین کو, و یتیم اور یتیم کو, واسیرا اور اسیروں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, بے شک ہم تمہیں کھلاتے لوجہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم, ہم نہیں چاہتے تم سے جزاء بدلہ, ولا شکورا اور نہ شکر گزاری. انا نخاف, بے شک ہم خوف کرتے ہیں, من ربنا اپنے پروردگار سے, یومن اس دن کا, عبوسن قمطریرا, جو دن کیسا ہوگا, تو عبوسن اداسی کا, قمطریرا سختی والا ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک, پس بچا لیا اللہ نے شر ذلک اليوم, اس دن کی برائی سے. ولقاہم, اور انہیں پہنچائی نظرتن تازگی, مسرورا اور خوشی پہنچائی ان کو. تو تازگی ان کی چہروں پر ہوگی, خوشی انسان کے دل میں ہوتی ہے, دلوں میں خوشی ہوگی. وجزاہم بما صبروا, اور انہیں بدلے میں دے گا اللہ تعالیٰ بما صبر, ان کے صبر کے, جنتن جنت, وحریرا اور ریشمی لباس, متکئین فیہا تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, فیہا اس میں الگ ارائے کے تختوں پر. لا یرون فیہا شمسن, نہیں دیکھیں گے اس میں شمسن سورج, مراد سورج کی گرمی ہے. ولا زمہریرا, اور نہ سختی جاڑے کی سردی کی, نہ جاڑے کی سختی دیکھیں گے. تو زمہریر سخت جاڑا وہ بھی نہیں دیکھیں گے, وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا, اور موسم ربیع ہوگا جس کو موسم بہار کہتے ہیں. ودانیتن علیہم, اور دانیتن جھکے ہوں گے, علیہم ان پر, ظلال اور کے سائے, جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. سورج کی حرارت نہیں ہوگی, جنتوں کے سائے جو درختوں کے اوپر جھکے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور ان کے گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے, تذلیل لٹکائے ہوئے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ, اور چکر لگا رہے ہوں گے اوپر, بِآنِيَةٍ برتنوں کے ساتھ, من فِضَّةٍ چاندی کے, وَقَوَابٍ اور جاموں کے ساتھ, کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے. قواریر اور شیشے بھی من فضہ چاندی کے, شیشے بھی عام نارمل شیشہ نہیں ہے, فرمایا شیشے بھی ہوں گے تو کس قسم کے, من فضہ چاندی کے. قدروہا تقدیرا, جن کو اندازے سے ناپ رکھا ہوگا, ناپ رکھا ہوگا اندازے سے, نہ بالکل چھڑکتے ہوں گے اوپر سے, اور نہ بالکل تھوڑا ہوگا اس میں, اندازے سے شراب ان میں ڈالی گئی ہوگی, جس سے وہ شراب بھی ہو جائیں گے, اور ان کی جو پیاس ہے وہ ختم بھی ہو جائے گی, اور ان کو تشنگی محسوس نہیں ہوگی. برتنوں جاموں میں بھی زائد نہیں بچے گی, ذاتی نہیں بچے گی. وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا, پلائے جائیں گے اس کے اندر, کاسن جام یا پیالے, کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل خشک ادرک کو کہتے ہیں, یا سوٹ پر کہتے ہیں, گرم ہوتی ہے اور ابو کیا بڑی مرغوب چیز ہے. عینن ایک چشمہ ہے, فیہا
جنت میں تسمى سلسبیلا کہ جس کا نام سلسبیل ہے. سلسبیل وہاں سے زنجبیل کی بھی نہر ہوگی اسی سے پھر نکل کر کے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ اور پھرتے ہوں گے ان پر چکر لگاتے ہوں گے ان پر بلدان لڑکے. بلدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے. بلدان کہتے ہیں نوعمر کم سے بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اذا رأيتم جب تو نے دیکھے حسبتهم تو آپ انہیں سمجھے لؤلؤا موتی منثورا بکھرے ہوئے. آپ ان کو موتی بکھرے ہوئے خیال کریں گے. بکھرے ہوئے سچے اس طرح موتی ہیں اپنے حسن کے لحاظ سے, اپنی رعنائی کے لحاظ سے, اپنی صفائی کے لحاظ سے, اپنی تازگی اور شادابی کے اندر وہ موتیوں کی طرح ہوں گے. بکھرے ہوئے ہوں گے بندہ بکھرے ہوئے خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. تیزی کے ساتھ خدمت کے اندر مصروف ہوں گے. کسی کو پیالے دیں گے کسی سے لیں گے. اس طرح سے وہاں چل پھر کر رہے ہوں گے. عالیہم ثیاب سندس اور ان پر ہوں گے ثیاب کپڑے سندس خضر سبز باریک ریشم کے. خضر سبز سندس باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم. سندس خضر سبز باریک ریشم کے واستبرق اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے. وحلوا اور پہنایا جائے گا اساور ان کو کنگن من فضہ چاندی کے. انہیں چاندی کے کنگن کا زیور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم اور پلائے گا ان کو ربهم گرم شرابا طہورا صاف ستھرا پانی. انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء اور ان سے کہا جائے گا ان ھذا بے شک یہ کان لکم تمہارے لیے جزاء بدلہ ہے. وکان تم نے جو دنیا میں اعمال کیے تھے ان کا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تنزیلا و تدریج. آہستہ آہستہ فصبر پس آپ صبر کیجئے. لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم پر وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اور آپ اطاعت نہ کریں ان میں سے آسمن گناہگار کی اور کفورا ناشکر کی. آپ کسی گناہگار یا کسی ناشکرے کا کہنا نہ مانیں. اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روک رہے ہیں آپ ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں. دعوت اور تبلیغ کے کام کو آپ جاری رکھیں, بھروسہ اللہ پر رکھیں اور وہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مشرکین ہیں باقی تمہارے معاندین ہیں مخالفین ہیں ان سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور یاد کریں ذکر کریں اپنے رب کا نام صبح شام. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت فَاسْجُدْ لَهُ اس کے سامنے سجدہ کیجئے. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور بہت دیر تک اس کی راتوں عبادت کیجئے تسبیح بیان کیجئے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں العاجلہ جلدی ملنے والی کو مطلب دنیا کو چاہتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ چھوڑ دیتے اپنے پیچھے یومًا ثقیلا ایک بڑے بھاری دن کو. نحن خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط کیے ان کے جوڑ ان کے جوڑ یا ان کے بندن ہم نے مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالہم بدلے میں لے آئیں گے ان جیسے اور تبدیلہ بدل کر ان کے عوض ان جیسے اوروں کو ہم بدل لائیں گے. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے یا لے لے پکڑ لے. وَمَا تَشَاءُونَ تم نہیں چاہو گے إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. تم میں سے کوئی بھی اس بات پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لگا لے اپنے لیے کسی نفع کو جاری فرما لے. ہاں اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکیمہ حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے فی رحمت اپنی رحمت میں. والظالمین اور ظالم اعد لهم عذابا الیما ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ مرسلات مکی ہے اس میں 50 آیتیں 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا دل خوش کرنے والی چلتی ہواؤں کی قسم. ایسی ہوائیں جن سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی بارش ہوگی اور پھر موسم بہتر ہوگا یا پھر فصلیں بہتر ہو جائے گی. اس لیے انسان ان سے ایسی ہواؤں سے خوش ہو جاتا ہے. ان ہواؤں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے. دل خوش کرنے والی دل خوش کن ہواؤں کی چلتی ہواؤں کی قسم. والمرسلات عرفا ہواؤں کی قسم. عرفا دل کو خوش کرنے والی دل خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا پھر عاصفات تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی قسم. عصفا شدت سے. والناشرات نشرا اور ناشرات اٹھانے والی بادل کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم. نشرا پھیلا کر باتوں کو اٹھا کر کے لانے والیاں اٹھانا یہ باتوں کو پھیلانے والیاں پھیلانا. تو باتوں کو زور سے اٹھاتی ہے ابھار کر کے پراگندہ کرنے
کرنے والی ہیں، اس طرح سے ان کی قسمیں اٹھائی اللہ کو. یہ یا تو فرشتے مراد ہیں یا بعض کہتے ہیں ہوائیں مراد ہیں. فرشتے مراد ہو جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، یہ فرشتے مراد بھی ہو سکتے ہیں. یا فرشتوں کی قسم ہے جو اسی طرح سے آ گیا کلا صفات اسما، جو باتوں کو منتشر بھی کرتے ہیں آسمان کی فضاؤں کے اندر، ان کو پھیلاتے بھی ہیں. اور اسی طرح سے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تین جو قسمیں ہیں، ان تین قسموں کے متعلق یہ فرشتے مراد نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے ہوائیں مراد ہیں. اور راجح قول کے مطابق ہوائیں ہی مراد ہیں اس سے، کہ ہواؤں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے. فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والی کی قسم، فرقا حق اور باطل کو جدا کرنے والی، فالفارقات فرقا پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والی کی قسم. فالملقیات ذکرا، وہی لانے والے فرشتوں کی قسم. ملقیات ذکرا، ذکر سے وہی مراد ہے. فالملقیات لانے والے، وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو اللہ کا کلام اور اللہ کا حکم اور وہی پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں. یا پھر اس سے مراد بھی یہاں پر یا فرشتے ہوں یا پھر اس سے مراد بات کہتے ہیں رسول ہیں جو اللہ کے احکامات اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی اپنی امتوں تک پہنچاتے بھی ہیں. عذراً الزام اتارنے کے لیے اور نذرا یا آگاہ کرنے کے لیے. جو وہی جو آتی ہے وہ الزام اتارنے کے لیے ہوتی ہے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دونوں یہاں پر مفعول لہو بنتا ہے، یعنی فرشتے وہی لے کر آتے ہیں لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، عذر باقی نہ رہے، اس لیے لاتے ہیں. یا پھر ڈراوے کے لیے آتے ہیں. انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لواقع، وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے. فاذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. واذا السماء فرجت، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا. والجبال، جب پہاڑ نصفت، اور جب پہاڑ نصفت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، نصفت کے معنی، اور جب پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا جائے گا. نصفت اڑنا پھرنا جو کہتے ہیں نصفت، اڑتے پھریں گے پہاڑ بھی. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے منظر نامے کو پیش کر رہے ہیں. وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول اُقِّتَت، ان کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا. جب رسولوں کو اُقِّتَت، وقت مقررہ پر لایا جائے گا قضاء کے لیے، فیصلوں کے لیے، یا پھر ان کے بیانات لینے کے لیے ان کو بلایا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اُجِّلَتْ، اس کو مؤخر کیا گیا ہے. ان سب کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. یہ استفہام یہاں پر تعجب کے لیے ہے اور تعظیم کے لیے ہے. یعنی کیسے بڑے اور عظیم دن کے لیے کہ جس کی شدت، جس کی ہولناکی لوگوں کے لیے بڑی تعجب انگیز ہوگی. ان پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت دیا جا رہا ہے، دیا گیا ہے. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا الاولون پہلوں کو. ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے. ثم نتبعهم، ان کے پیچھے ہم لائے الاخرین دوسروں کو. كذلك نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح سے گناہگاروں کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں من ماء مہین، حقیر پانی سے. فجعلناه في قرار مکین، پھر ہم نے اس کو کر دیا، رکھ دیا فی قرار مکین، مضبوط جگہ میں، محفوظ جگہ میں. الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا، اندازہ کیا. فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں یا تکذیب کرنے والوں کے لیے. الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، سمیٹنے والی، مردوں کو یا خزانوں کو سمیٹ لیتی ہے. احیان، زندوں کو بھی، و اموات، اور مردوں کو بھی. زمین زندوں کو بھی اپنی پشت پر سمیٹتی ہے، مردوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. وجعلنا فیہا رواسیا، اور ہم نے بنایا اس کے اندر رواسیا، پہاڑ شامخات، بلند و بھاری، بلند اور بھاری پہاڑ ہم اس کے اندر رکھ دیے یا بنا دیے. واسقیناکم، اور ہم نے پلایا تمہیں ماء فراتا، میٹھا پانی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا، تم چلو، الی ما کنتم به تکذبین، اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. انطلقوا، تم چلو، الی ظل، سائے کی طرف. ذی ثلاث شعب، تین شاخوں والے. چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف. جہنم سے جو دھواں نکلے گا وہ بلند ہو کر کے اوپر جا کر کے تین طرف پھیل جائے گا. جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی پھیل جائے گا. لا ذلیل، جو در اصل نہیں ہوگا سایہ دینے والا. ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ بچا سکتا ہے لہب سے، شعلے سے. انہا ترمی، بے شک وہ پھینکتی ہے جہنم، وہ دوزخ پھینکتی ہے بشرار، چنگاریاں. کل قصر، محل کی طرح، بڑے بڑے مکانات اور محل کی طرح وہ
चंगारियां फेंकती हैं। कान्नहु वो अंगा चंगारियां कैसी हैं? कान्नहु जिमालातुन गोया कि वो ऊंट है, सुफ्रुन जर्द गोया कि वो जर्द ऊंट है। तो चंगारियां जर्द ऊंटों की तरह होंगी। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए। हाज़ा यौम ला यंतिकून फरमाया आज ये दिन वो है कि ला यंतिकून ये बोल भी न सकेंगे। महशर में काफिरों की हालतें वैसे मुख्तलिफ होंगी। एक आएगा ऐसा वक्त कि वहां वो झूठ बोलेंगे, फिर अल्लाह ताला उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, तो फिर उनके हाथ पांव गवाही देंगे। फिर जिस वक्त उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा उस वक्त परेशानी के आलम में, आलम इज़्तिराब के अंदर उनकी ज़ुबानें फिर गुम हो जाएंगी। बात के अंदर बोलेंगे तो सही, लेकिन उनके पास कोई दलील कोई नहीं होगी, हुज्जत कोई नहीं होगी, उनको बात करनी ही नहीं आएगी वहां पर। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन वला युज़नु नाम को इजाजत दी जाएगी, वला युज़नु लहुम नाम को इजाजत दी जाएगी, फयातज़िरून के वो माज़रत करें, उज़्र करने की, सॉरी करने की उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। हाज़ा यौमुल फ़स्ल ये है फैसले का दिन। जमाअनाकुम हमने तुम्हें जमा कर लिया, वल अव्वल और पहलों को भी। फ़इन कान लकुम कैदुन बस अगर है तुम्हारे लिए कोई चाल, फ़कीदूनी तो तुम चल लो, मेरे खिलाफ तुम चाल वो चल के दिखा लो मत। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है, अफसोस है, वैल नमी वादी है यौमइज़िन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए। इन्नल मुत्तक़ीना बेशक मुत्तकी फी ज़िलालिन सायों में है, व उयून और चश्मों में है, व फवाकिहा और मेवों में है, मिम्मा उसमें से यश्तहून जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे, जिन्हें वो चाहेंगे। कुलू अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों कुलू खाओ, वशरबू पियो हनीयन मजे से, बिमा कुंतुम तामलून उसकी वजह से जो तुम करते थे, अपने अमाल की वजह से। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन हम इसी तरह से नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं, बदला देते हैं। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। कुलू खाओ व तमत्तऊ और फायदा उठा लो, कलीलन थोड़ा, इन्नकुम मुजरिमून बेशक तुम गुनहगार हो। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ और जब उनसे कहा जाता है रुकू करो, ला यरकऊन तो रुकू नहीं करते। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहू तो किस बात पर ये बादहू उसके बाद कुरान के बाद युमिनून ये ईमान लाएंगे।